ایک ایسا قبرستان جہاں دن گزارنے کو جی چاہتا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ فار ایوری ون۔ میں ہوں آپ کا میزبان اسد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کشمیر ٹی وی۔ ناظرین، میں اس وقت چکنڈی ٹوم پر موجود ہوں۔ چکنڈی، جسے چکنڈی گریو یارڈ بھی کہتے ہیں۔ چکنڈی کا مطلب ہے چار کونوں والا قبرستان، چار کونوں والی قبر۔ یہ گریو یارڈ تقریباً 500 سے 600 سال پرانا ہے۔ یہاں پر بلوچوں اور جوکھیوں کی قبریں موجود ہیں۔ یہ قبرستان کس طرح سے بنا، اس کی جو ڈیٹیل ہیں وہ ہم آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں۔ بلوچ قوم کا ایک قبیلہ تھا کلمتی، جو کہ پہلے سے یہاں پر آباد تھا، اور پھر جوکھیوں کا ایک قبیلہ جو تھا وہ کوہستان سے ہجرت کر کے یہاں پر آباد ہوا۔ جوکھی قبیلوں کے جو لوگ تھے وہ بہت محنتی لوگ تھے، کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ کاشتکاری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اور بھی بہت سے ہنر تھے، جن میں سے ایک تھا نقش نگاری۔ وہ مختلف چیزوں پر نقش نگاری کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس دور میں وہ جو ہے اپنے پیاروں کی جو قبریں ہیں، جب اپنے پیاروں کو دفناتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کی جو قبریں تھیں انہیں بڑے اہتمام سجایا کرتے تھے۔ ان قبروں کو ان کے اوپر خوبصورت نقش نگاری کیا کرتے تھے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خوبصورت اور بہت بہتر لگیں۔
ان کی جو قبریں ہیں ان کو بڑے اہتمام سے سجاتے تھے، ان پر پراپر نقش نگاری کی جاتی تھی۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا، ایک قبیلہ جوکھیوں کا قبیلہ تھا اور دوسرا قبیلہ جو تھا وہ کلمتی بلوچیوں کا قبیلہ تھا۔ تو ایک کمپٹیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا تھا ان میں۔ جب کلمتی جو تھے اپنے کسی پیارے کو دفناتے تو اس پر نقش نگاری کیا کرتے تھے، تو اس کے کمپٹیشن میں جو جوکھیوں کے لوگ تھے وہ اس سے بھی بہترین نقش نگاری کیا کرتے تھے اور اپنے قبروں پر اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے طرح سے اتنی خوبصورت نقش نگاری سے بھری قبریں آپ کے اور میرے سامنے موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب بلوچیوں اور جوکھیوں میں آپس میں کمپٹیشن ہونا شروع ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ کمپٹیشن کے ساتھ ساتھ لڑائی بھی شروع ہو گئی اسی چیز پہ کہ کس کی قبر سب سے پیاری ہے اور کون سب سے خوبصورت قبر بنا رہا ہے اور کس قبر پر سب سے پیاری نقش نگاری جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ان کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا اور بھی لوگ مرنے شروع ہو گئے، اور پھر اس کی بیس پر اور بھی قبریں بننا شروع ہو گئی اور پھر بہت زیادہ قبریں بننا شروع ہو گئی، اور وہ جو قبریں تھیں اس پر بھی سیاست ہونے لگی اور وہ قبریں جو تھیں اس پر بھی کمپٹیشن شروع ہو گیا اور اس طرح سے یہ قبرستان بن گیا۔ چکنڈی گریو یارڈ پر آپ کو ایک طرح کی قبریں نہیں ملتی۔ میری دائیں طرف اگر کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہاں پر کچی اور سادہ قبریں بھی موجود ہیں، جو اس دور کے اندر غریبوں کی قبریں تھیں، جن لوگوں کے پاس نقش نگاری کرنے کی سکت نہیں تھی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے ان کے قبیلے کے پاس، تو اس وقت جو ہے نا یہ قبریں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پتھر وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ ہمارے جو لیفٹ سائڈ پر دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں کہ پکی قبریں اور خوبصورت قبریں جس پر نقش نگاری جو ہے وہ کی گئی ہے اور ان کے سائزز جو ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ ایک تیسرا کیٹیگری جو ہے وہ سرداروں کی قبریں ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو ان میں ایک منفرد جو ہے وہ ڈیفرنٹ سٹرکچر ملتا ہے، تو وہ باقاعدہ ٹوم کی شکل دی گئی ہے۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بیسک کیا ہوتا ہے کہ اس دور میں کلاس کا جو ڈیفرنس ہے قبروں سے اسے رکھا جاتا تھا، جیسے کہ سردار کی جو قبر ہے اسے ٹوم کی شکل میں بنا دیا ہے اور اس پر جو ہے وہ خوبصورت طور پر جو کشیدہ کاری کی گئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو اس وقت کے جو سردار تھے جن کے پاس پیسہ بہت تھا، بہت امیر تھے، ان کی جو قبریں تھیں ان پہ ٹوم یعنی کہ چبوترا جو ہے اس طرح بنایا گیا تھا، اور اس کے جو پلرز ہیں میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے کہ اس کے پلروں کے اوپر بھی بہت خوبصورت کی طور پر کشیدہ کاری کی گئی ہے۔ آپ کو جو باقی قبریں ملیں گی وہ ڈیفرنٹ منزلیں بنی ہوئی ہیں، اور اس طرح سے اسے مانا جاتا ہے کہ شاید اس دور میں جو ان کے گھر ہوا کرتے تھے اس گھر کی جتنی منزلیں ہوتی تھی اس حساب سے ان کی قبروں کے سٹیپ جو ہیں وہ بھی اسی حساب سے زیادہ ہوتے تھے۔ ناظرین، یہاں پر مردوں اور عورتوں کی جو قبریں ہیں ان میں ایک ڈیفرنس جو ہے وہ واضح طور پر ہے۔ کچھ قبریں ایسی ہیں جس پر جو ہے وہ نام وغیرہ نہیں لکھا ہوا، کچھ ہیں جن پر ہیں لیکن وہ نام مٹ گئے ہیں، تو ہم اس طرح سے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو عورتوں کی قبریں ہیں ٹھیک ہے نا، اس پہ اس طرح یہ جو کنگن بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ عورتوں کی قبریں ہیں کنگن بنے ہوئے ہیں، جولری وغیرہ بھی ہے، ہاتھ سیٹ وغیرہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کے اوپر بنی ہوئی ہیں۔ جبکہ ایک خاص ڈفرینس یہ ہے کہ جو مردوں کی قبریں ہیں ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر تلوار اور جو پگڑی ہے وہ نمایاں ہے، اور جو مرد کی قبریں ہیں ٹھیک ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ پگڑی بنائی گئی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ مرد کی قبر ہے۔ یہاں پر جو پکی قبریں ہیں اس کی تعداد 750 ہے، جبکہ کچی قبروں کی تعداد تقریباً 2000 کے قریب ہے۔ اچھا جی، جرنلک سٹرکچر کی بات کریں، آرکیٹیکچر کی بات کریں تو ان قبروں کی جو بیس ہے وہ بلوچی اور سندھی کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اگر آپ ان ٹومز کو دیکھیں تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح ان کے پلروں پر جو ڈیزائن ہوا ہے یقیناً ان کے جو گھر ہیں اس دور کے اندر ان کے اوپر بھی اس طرح کا خوبصورت سا
جو ڈیزائن ہے اور آرکیٹیکچر جو ہے وہ موجود ہوتا ہوگا۔ پر حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے سال اور اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود یہ ابھی بھی اسی اپنی جو اصل حالت میں موجود ہے۔ یہاں پر پرانی قبروں کے ساتھ ساتھ نئی قبریں بھی موجود ہیں، جیسے یہ ابھی ہم یہاں پر موجود ہیں۔ یہ قبر ہے جام مراد علی خان جوکیو، یعنی کہ جوکیو جو ہے یہ ان کی قوم ہے، ان قبیلہ ہے، تو اس لیے یہاں پر جو جتنی بھی قبریں ہیں وہ جوکیوں کی ہیں زیادہ تر، اور جو ہے نا وہ بلوچ قبیلوں کی ہیں۔ ایک یہاں پر بھی ہے جام بجار خان جوکیو۔ یہ سٹیپس آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اب بھی کہیں بنائے ہیں انہوں نے اوپر چڑھنے کے لیے۔ ناظرین، آپ کو ہمارا یہ آج کا ٹور کیسا لگا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا۔ جاتے جاتے آپ اس سے ریکویسٹ کروں گا، پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد خان، کیمرامین مبشر لاڈلا اور عامر حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔